السلام علیکم۔ آج ہمیں حرم کعبۃ اللہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہے۔ قریب 6 بجے شام میں جب ہم حرم میں داخل ہو رہے تھے اس وقت یہاں کا ٹیمپریچر 39 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ داخلے کے دروازے پر پولیس والے موبائل میں 2 چیزیں چیک کر رہے تھے۔ پہلی چیز یہ کہ جو لوگ داخل ہو رہے ہیں انہوں نے کرونا کا ویکسینیشن کروا لیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے پاس داخلے کی پرمیشن کا میسج ہے۔ پہلی منزل نمازیوں کے لیے ریزرو ہے۔ چاروں سائیڈ میں 1.5 میٹر کے فاصلے پر نمازی بیٹھتے ہیں اور پہلی منزل اور سب جگہوں پر حرم میں واٹر کولر مکمل طور پر ہٹا دیے گئے ہیں۔ اس کے بدلے میں بے حساب حرم کے والنٹیئر جو کہ وہاں پر کام کرتے ہیں کمر کے پیچھے کولر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے پاس بھی گلاسز ہوتے ہیں۔ اشارہ کرنے پر وہ نمازی کے پاس آ کر پانی پلا دیتے ہیں اور بار بار یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح سے نہ نمازی کو اٹھنا پڑتا ہے اور نہ پانی کی کسی قسم کی کوئی دقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو حرم کی پرانی اور نئی عمارت ہے وہ اب مکمل طور پر فلی ایئر کنڈیشنڈ ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے کسی قسم کی تکلیف یا بے آرامی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اگلی بار حرم کے کچھ اور مناظر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت اور عافیت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میرے دینی خاندان کے افراد، آپ سے درخواست ہے کہ کم سے کم روزانہ قرآن کریم کا ایک پیج ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خیر، برکت اور عافیت سے نوازے، آمین۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی صرف ایک رنگ یا کلر کا لباس نہیں پہنا۔ غور کیجئے گا کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی ایک رنگ یا ایک کلر کا لباس نہیں پہنا۔ وہ لوگ جو پوری زندگی کالے یا ہرے یا کسی اور رنگ کا لباس پہنتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہ لوگ دین کے نام پر شعبدے بازی اور ڈرامہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کے نام پر بیوقوف بناتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور ایسے لوگوں کے فتنے سے بچائے اور ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس بیٹھا ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے کا درود و سلام پہنچا رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیاب کرے، آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ ایک اور اطلاع یہ دینی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کے رسول جب مسجد نبوی سے مسجد قباء پیدل جایا کرتے تھے تو اس راستے کو مدینہ منورہ کی میونسپیلٹی نے بہت شاندار انداز میں بنایا ہے، اور یہ راستہ پیدل جانے والے لوگوں کے لیے ہے کہ سنت رسول پر اگر عمل کرنا چاہیں تو لوگ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول مسجد قباء سے مسجد نبوی آتے تھے اور مسجد نبوی سے مسجد قباء پیدل جایا کرتے تھے۔ یہ راستہ قریب 3 کلومیٹر کا ہے اور اس کو بہترین لائٹوں سے اور بہت شاندار انداز میں بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اپنی رحمت سے حج اور عمرے کی زیارت، عبادت اور حج سے نوازے،
آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ابھی عمرہ ختم کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری عمرے اور خاص طور پر یہ دعا کی ہے کہ رب کریم آپ سب کو عمرے اور حج کی سعادت اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اب یہاں کے پرنور منظر کا بیان کرتا ہوں۔ حالت احرام میں اللہ کے 1500 سے زیادہ بندے صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کر رہے ہیں۔ حرم کعبۃ اللہ کے سائے میں لوگ طواف میں مصروف ہیں، کچھ تلاوت کلام پاک میں، کچھ نوافل میں، اور بہت سے لوگ گر گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ کہیں کہیں سے سسکیوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ رب کریم سب کی حاضری اور دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی بار آپ کی خدمت میں کچھ اور حرم کے مناظر پیش کروں گا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج پھر اللہ کی رحمت سے ہمیں حرم کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کی اجازت ملی ہے۔ اس وقت صحن سے لوگ بڑی تعداد میں بڑی تیزی سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں کہ جلد سے جلد کعبۃ اللہ کا دیدار کریں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو روحانی طور پر بے چین و بے کل ہیں کہ جیسے ہی کعبۃ اللہ خانہ کعبہ کا نظارہ ہو تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنی دعائیں، اپنی پریشانی، اپنی تکالیف رکھیں، اور اللہ کی رحمت سے اللہ اپنے کرم سے ان سب کی وہ تکالیف اور پریشانیوں کو دور کرے، دعائیں قبول فرمائے۔ ایک عجیب روحانی منظر ہے۔ ہم جدہ کی سائڈ سے جب داخل ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا نیا حصہ بنا ہے کنگ عبداللہ والا، جو 4 منزلہ عمارت ہے، اور ان 4 منزلوں میں بہت وسیع اور عریض ہیں، بڑے بڑے ہال ہیں۔ 2 ہال کے درمیان ایک چھت بیچ میں کھلی ہوئی ہے، چھوٹا سا آپ کہہ لیجئے ہال ہے، اور اس میں شیشے لگے ہوئے ہیں سائڈوں میں، اور جب بارش ہوتی ہے تو ان کلرفل شیشوں سے بارش کا پانی ایسے گرتا ہے جیسے آبشار، واٹر فال ہو رہا ہو، اور انتہائی حسین منظر، ناقابل بیان الفاظ میں کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کس طرح سے وہ پانی جھرنے کے انداز میں گرتا ہوتا ہے، اور اس میں ایک جھلملاتی بھی روشنیاں ہوتی ہیں۔ یہ 4 منزلہ حصہ بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ اس کا میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور ہر 2 ہال کے درمیان یہ کھلی چھت رکھی گئی جس میں شیشے لگے ہوئے ہیں اور سائڈوں میں کھلی ہوئی ہے۔ تو ایک یہ منظر ہے۔ دوسری طرف آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب مغرب کے وقت میں اندرونی تو ساری لائٹیں اور سارے فانوس 24 گھنٹے روشن رہتے ہیں، مگر اب مغرب کے وقت صحن کی لائٹیں آن ہو گئی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اوپر سے نیچے تک ایک روحانی اور نورانی منظر ہے۔ نور کی پوری چادر بچھی ہوئی ہے، اور چاروں طرف دن کا سما طاری ہے، اور لوگ جوق در جوق آ کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف اتنا قریب 3 میٹر کے فاصلے تک انہوں نے ایک پلاسٹک کے بیریئر سے دیوار بنا دی ہے، اس لیے اب خانہ کعبہ کے قریب نہیں جایا جا سکتا، نہ سیدھے طور پہ حجر اسود کو چوما جا سکتا ہے۔ یہ وہ ساری احتیاط ہیں جو اس بیماری کی وجہ سے لی جا رہی ہیں۔ اب ساری مساجد میں قرآن کریم بھی رکھ دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورے عالم کے
مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھولے اور آپ سب لوگ یہاں آ کر یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حاجی محمد ایوب سیواروی آرگنائزیشن انشاءاللہ حج پر جانے والوں کو جانماز، تھرموس اور امبریلا کا تحفہ دیں گے۔ حج پر جانے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ یہ آئٹم ہم سے کلیکٹ کر لیں۔ رب کریم آپ سب کا حج قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ پچھلی بار میں نے حرم کعبۃ اللہ کی کنگ عبداللہ بلڈنگ کا ذکر کیا تھا۔ اس بار اس کے بارے میں اور چند چیزیں عرض کرنی ہیں۔ اس بلڈنگ میں اٹلی سے لا کر انتہائی خوبصورت کلرفل اسٹون کا استعمال کیا گیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھت میں سونے کے پانی سے سنہری نقاشی کی گئی ہے جو انتہائی باریک اور انتہائی حسین ہے۔ جو فانوس اور لائٹیں لگائی گئی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ چھت کے اندر چھوٹے چھوٹے بلب لگائے گئے ہیں جو جلتے وقت ایسے لگتے ہیں جیسے آسمانی ستارے جگمگا رہے ہوں۔ بلڈنگ کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو الفاظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صفا مروہ کے اندر پہلے وہ ویل چیئر استعمال ہوتی تھی جس کو ہم اپنے آپ چلایا کرتے تھے۔ اب باہر سے ویل چیئر منگائی گئی ہیں جو الیکٹرک ویل چیئر ہیں۔ ان میں 1 یا 2 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کا کرایہ 100 ریال ہے اور اس کو آسانی سے بٹن کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے جس سے خود بیٹھنے والا شخص اپنے آپ اس ویل چیئر کو چلا سکتا ہے جو انتہائی آرام دہ بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار اس کے علاوہ حرم کے کچھ اور پرنور مناظر کا ذکر کروں گا۔ اس بار عمرے کی اجازت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے۔ آپ سب لوگوں کے لیے خوشیوں اور عافیت کی دعا کر رہا ہوں۔ اللہ قبول کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ یہاں پر سعودی حکومت کے اعلان کے مطابق پیر کے دن 19 جولائی کو حج ہوگا انشاءاللہ اور 20 جولائی کو انشاءاللہ عید ہوگی۔ یہاں پر یہ اعلان ہو چکا ہے تو میں نے کہا آپ سب لوگوں کو بتا دوں۔ اور یہ ایام جو پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک ہیں یہ عبادتوں کے لحاظ سے بے پناہ اہم ہیں۔ اگر لوگ روزے رکھ سکیں تو پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزے بھی بے پناہ ان کی اہمیت ہے اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے کرم سے اس کا بہت بہت بڑا اجر ہے۔ ان ایام میں زیادہ تلاوت، نوافل اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایام بے پناہ قیمتی اور ہماری زندگی میں اللہ کرے دوبارہ اور بار بار آئیں، مگر کسی کی زندگی کا یہ نہیں پتہ کہ دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اس لیے ان ایام میں زیادہ عبادات، روزے، اذکار کرنے چاہیے۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم میرے دینی بھائیوں اور بہنوں۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی، کرم کی، اس کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ دن بڑے قیمتی ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم سے جتنی عبادتیں، جتنے نوافل، جتنی دعائیں، جتنی تلاوت ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ کریں اور اپنی دین و دنیا دونوں کو منور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرب ملکوں میں یہ روزہ پیر کے دن منڈے میں رکھا جائے گا اور پاکستان، ہندوستان میں یہ روزہ منگل کے دن انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ہر صورت، ہر قیمت میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے
اللہ تعالی ہمارے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور آنے والے سال کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ ہم سے تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں، اس کی رحمت سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت سخت ترین گرمی بھی ہے، ہیومیڈیٹی بھی ہے، حبس بھی ہے، مگر ایک دن تکلیف برداشت کر لیجئے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیے، اللہ کے انعامات کو حاصل کیجئے اور اپنے خاندان کی دین و دنیا دونوں کو منور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و کرم سے سب کو نوازے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آنے والے سال میں پورے عالم کے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے آئیں، روضہ رسول کی زیارت کریں اور پورے عالم میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرما دے۔ تو بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیے، سوائے کہ کوئی بڑی مجبوری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، ہم سب کو عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو ہم نے اللہ رب العزت سے دعائیں، تمنائیں، امیدیں لگا رکھی وہ سب اپنی رحمت سے پوری کرے، آمین۔ السلام علیکم میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جب آپ کو اپنی رحمت سے کوئی خوشی اور نعمت عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کیجیے۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت اور آپ لوگوں کے لیے باعث خیر و برکت اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری طرف اللہ نہ کرے کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آئے تو اس وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کیجیے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کے یہاں آپ کے لیے بے انتہا عبادت، خیر، برکت کا ذریعہ بنیں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں، نعمتوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ دوسری طرف جو پریشانی اور دکھ اور تکلیف آئی ہے انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کا شکر تو انسان ادا نہیں کر سکتا، مگر یہ چھوٹی سی عبادت اپنے اندر ایک بہت بڑا خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ تو کوشش کیا کیجیے کہ وقتاً فوقتاً نوافل کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خیر، برکت، عافیت، رحمت اور کرم لے کر آئے گا اور ہمیشہ خوشیوں سے، نعمتوں سے، دین و دنیا دونوں کی کامیابی سے نوازے گا، آمین۔ السلام علیکم میرے دینی خاندان کے افراد، آج آپ سے خادمانہ گزارش یہ ہے کہ جو بھی قربانی کا جانور لیں برائے مہربانی اس کی نمائش سے پرہیز کریں۔ ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کریں کہ میرا جانور بہت اچھا ہے اور تمہارا جانور مجھ سے کم تر ہے، شاید کہیں اس طرح ہم اپنا اجر ضائع نہ کر دیں۔ دوسری چیز یہ عرض کرنی ہے کہ قربانی کی اور گوشت کی سوشل میڈیا پر تصاویر بالکل نہ ڈالیں، برائے مہربانی۔ کہیں پر بھی، کسی جگہ پر بھی جو آپ قربانی کر رہے ہیں اس کی تصاویر بالکل مت ڈالیے۔ حالات کے اعتبار سے میری آپ سے درخواست ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ جو بھی قربانی کر رہے ہیں اس میں غریبوں کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ بیچارے مجبور، لاچار لوگ جنہیں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، وہی آپ کے ذریعے قربانی کے گوشت کو شاید 2-3 دن یا 1-2 وقت کھا لیں۔ تو کوشش کریں کہ قربانی کا گوشت غریبوں تک بھی پہنچائیں، ایک بڑا حصہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے اندر اور دین کے اندر صفائی ستھرائی کی بے پناہ اہمیت ہے۔ قربانی کے بعد صفائی کا خاص اہتمام کریں، گندگی بالکل نہیں پھیلنی چاہیے اور خاص طور پر سڑکوں پر گندگی نہیں ڈالنی چاہیے، غلاظت ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلی تو چیز یہ کہ اگر گندگی سڑکوں پر ڈالی گئی اور
چلنے والے لوگوں کو اذیت ہوئی تو وہ ہمارے لیے دینی اعتبار سے گناہ کی بات ہوگی۔ تو برائے مہربانی اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھیں کہ قربانی کا خون جو ہے وہ سڑکوں کی نالیوں میں نہ بہے۔ اس کی ضرور کوشش کریں کہ خون نالیوں میں نہ بہہ رہا ہو، اور ہر طرح سے قربانی کے بعد مکمل صفائی کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ امت پہ کرم کرے، اس مشکل وقت سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں، دعائیں اور قربانی کو قبول فرمائے، اور دین و دنیا دونوں میں ہمیں کامیاب و کامران کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔